ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذباللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ اس پروگرام کو، اس ٹرانسمیشن کو فریش وے فوڈز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ فریش وے، جی ہاں، یہ وہ راستہ ہے کہ جو آپ کو فریشنس اور ہیلدی ڈائٹ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ چاہے آپ کرنا چاہتے ہوں پروٹین ڈائٹ یا آپ لو کارب کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہ تمام فروٹ پرووائڈ کر رہا ہے جو کہ آپ کو ہیلدی لائف کی طرف لے کر جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فریشنس کی طرف بھی لے کے جائے گا۔ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے بھی رہیں گے کہ بھائی فریشنس کی طرف کس طرح لے کے جائے گا، ہماری ڈائٹس آج کل کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری فریشنس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں سر فہرست اگر میں بات کروں تو اس میں تلی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معروف ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معروف سپیکرز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس ٹرانسمیشن کو سجانے کے لیے، جگمگانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ آج بھی ہم نے دعوت دی ہے ہماری بہت ہی پیاری ثنا خواں، مسکراتا ہوا چہرہ مفراق ضیاء، کہ جو کہ اپنی آواز میں، اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ تو سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم مفراق۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کا نام اتنا پیارا سا ہے اور یونیک سا ہے کہ پہلی بار سنتے ہوئے دل ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھیں گے بھائی آپ کے نام کا مطلب کیا ہے مفراق؟ میرے نام کا مطلب ہے سرسبز و شاداب۔ ماشاء اللہ، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں، پھلتی پھولتی رہیں، بہت سارے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ سب سے بڑی جو سعادت ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا اور اس کے حبیب کا ذکر بلند کرنا، کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود فرما دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت اس ذکر کو بلند کر رہا ہے، اور ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی یہ سعادت ہے کہ ہم بھی سنت الہی ادا کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائیاں کر رہے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں مفراق ضیاء سے کہ ٹرانسمیشن کے آغاز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والو، اللہ جل جلالہ، سبحان اللہ۔ تیرے نام پر اے میرے خدا، میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی رضا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، جو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، جو حساب روز حساب ہو میرے
बाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, मैं रहूं हुजूर के रूबरू, मैं रहूं हुजूर के रूबरू, अल्लाह जल्ला जलालहू, अल्लाह जल्ला जलालहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत हमदे बारी ताला मिफ्राक ज़िया ने पेश की कि वो ज़ात कि जो सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ के काबिल है। सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं। हम पढ़ते हैं ना कि अगर सारे समंदरों के पानियों से स्याही बना दी जाए और दुनिया के तमाम दरख्तों की अगर कलम बना दिए जाएं, तब भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान नहीं कर सकते। वो ज़ात सिर्फ़ तारीफ़ ही तारीफ़ है, वो ज़ात सिर्फ़ इबादतों के लायक है, वो ज़ात सिर्फ़ शुक्र अदा करने के लायक है। ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में उरूज नाज़ निज़ामी आपके साथ। ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में उरूज नाज़ निज़ामी हाज़िर है टिप ऑफ द डे के साथ। अक्सर ऐसा होता है कि रमज़ान के मौके पर आप कबाब वग़ैरह बनाते हैं या वैसे ही कोई सालन जो सहरी के लिए आप बनाते हैं, तो उसमें होता है गोश्त। जी हाँ, और गोश्त को आप चाहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी से ये गल भी जाए, तो इसके लिए मैं आपको जो आज टिप दे रही हूँ वो है खरबूजे के बीज। जी हाँ, खरबूजा इफ्तार में भी बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बीज फेंक दिए जाते हैं। लेकिन अब आपको वो बीज फेंकने नहीं, बल्कि आपको करना यह है कि उन खरबूजे के बीज को आप सुखाकर पीस लें, ग्राइंड कर लें, और जब आप गोश्त गला रही हों तो आप 3 से 4 चुटकी वो खरबूजे के जो बीज है उसका पाउडर ऐड कर लें, गोश्त जल्दी से गल जाएगा। जी जनाब, तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हमारे मौजूद स्पीकर मौजूद हैं। ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन उरूज नाज़ निज़ामी आपके साथ हैं मौजूद, और इस प्रोग्राम को, इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमें ताउन हासिल है फ्रेश वे फूड्स का। जी हाँ, फ्रेश वे फूड्स, जिसके बारे में हम आपसे बात करते ही रहते हैं कि अगर आप लो कार्ब डाइट लेना चाहते हैं, आप प्रोटीन डाइट लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर इनका पेज भी है मौजूद, फ्रेश वे फूड्स, तो आप कांटेक्ट कीजिए। और फ़ोन नंबर मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ, तो इस बार भी बताऊँगी, 0301 138 1647। ये है जनाब नंबर फ्रेश वे फूड्स का। अब हम इस वक्त खुशामदीद कहना चाहेंगे हमारे मौजूद स्पीकर समीर रज़ा के, जो कि इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं समीर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान आपके कैसे जा रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो आज हम बात कर रहे थे, पिछले 3rd रमज़ान को भी आपसे एक नशिस्त रही थी, और आज आपने फिर फ्रीडम न्यूज़ को टाइम दिया, और फ्रीडम न्यूज़ आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है इतनी ज़बरदस्त सी ट्रांसमिशन। तो अब आपको बताना चाहेंगे कि ज़ौक़ रमज़ान फ्रीडम न्यूज़ पर जो है आज के इफ्तार में आप क्या गुफ्तगू हमारे देखने वालों के साथ शेयर करने वाले हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने फिर मुझे मौका दिया इस खिदमत का। जज़ाकल्लाह। बार बार दुआ है कि आप खिदमत का मौका देते रहें और हम इस खिदमत में कामयाब हो जाएं। तो आमीन। बात पिछले उसमें चल रही थी, इल्म रसूल की हुई थी, जी। मेरे ख्याल से जहाँ तक याद है। जी जी। उसके बाद मुझे ये याद है कि तरतीब रसूली और तरतीब नुज़ूल इक़रा पे बात जी, हुई थी, तो बिल्कुल। मैंने बोला था नेक्स्ट उसमें करेंगे, तो वो इसी के उसको लेके कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। कि कुरान नुज़ूल कुरान का महीना है,
بالکل تو بے اللہ شک، تعالیٰ نے اپنا قرآن جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، سبحان اللہ، اور ماشاء قرآن نے یہ فرمایا کہ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل فرماتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، سبحان اللہ، لیکن یہ قلب رسول کی طاقت تھی کیا جس بات نے ہے، اس کو برداشت کر لیا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس کی تجلیات کو برداشت کر لیا۔ الیکٹرو میگنیٹک اس کی جو ریز ہیں قرآن کی ہر آیت میں اتنی ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہوتے۔ اب سوچیں کہ کیا بات، قلب رسول کی کیا طاقت ہوگی، کیا وسعت ہوگی سبحان کہ اللہ، اس میں اس نے آرام سے کر لیا، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ ماشاء اللہ، اس کی کنسیو کی ایبلٹی اتنی تھی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی کہ اقرا، حضرت جبریل امین تشریف لے کر آئے سبحان اللہ، غار حرا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1001 راتوں کا تہنس فرمایا۔ سبحان تہنس یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ، ٹیک لگا کر مراقبات کیا کرتے تھے، مراقبات اور مشاربات کرتے تھے رابطہ الہی کے لیے۔ سبحان وہ اس اللہ، لیے اولیاء کرام، صوفیہ کرام کا بھی یہ رائے ہے کہ وہ مراقبات کرتے ہیں، مشاربات کرتے ہیں۔ ماشاء مشاربہ ہوتا ہے قلب سے، مراقبہ ہوتا ہے دماغ سے، اور اس کے علاوہ ذکر ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے۔ ذکر لسانی اس کے الگ الگ وہ ہیں۔ ماشاء اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراقبات بھی کیا کرتے تھے، مشاربات بھی کیا کرتے تھے۔ اس سے ہوتا یہ تھا رابطہ الہی ملا کرتا تھا۔ اس سے ہمیں ایک طریقہ ملا کہ رابطہ الہی لینا ہے تو ہمیں مراقبات اور مشاربات اور ذکر و اذکار کی طرف جانا پڑے گا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی ذکر کی طرف بڑھ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا۔ بے شک، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ 1001 رات تہنس فرمایا، اس کے بعد جبریل امین تشریف لے کر آئے، اقرا آ کے فرما رہے ہیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام، سبحان اللہ، ماشاء اقرا پہلے آ کے یہ فرمایا کہ پڑھیے۔ اقرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے نہیں آتا پڑھنا۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے، جی، کیونکہ علم تو پیدائشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا، بے شک، کیونکہ بے نور شک، جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جبھی تخلیق فرما دیا۔ حضور نے خود فرمایا کہ آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، اس سے پہلے میرا نور تخلیق فرما چکا تھا اللہ سبحان تعالیٰ۔ اللہ، کیا بات ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے جب نور تخلیق فرما رہا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس میں علم نہ دیا ہو پہلے ہی نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا فرمایا نا، تو ما انا بقاری کا مطلب مجھے قرأت کرنی نہیں آتی۔ قاری کا مطلب یہ ہوتا ہے نا میں قاری نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آ رہا ابھی، جی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب 1 مرتبہ فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمانے کے بعد حضرت جبریل امین کی طاقت یہ ہے کہ اگر اپنا ایک پر دنیا پہ مار دے تو تباہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، انہوں نے اپنی پوری جان سے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا کو حق بات ہے، کیا، جب کیا گلے لگایا تو اتنی جو میگنیٹک فلیکس ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا بنا، وہ یہ میگنیٹک فلیکس یہ تھا کہ جو رابطہ تھا ان کا اور اللہ تعالیٰ سے وہ تینوں کا جڑ گیا۔ ایک نعتیہ شعر ہے نا کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اب وہ جبریل امین کی طاقت، کیونکہ حضرت جبریل امین نوری فرشتے ہیں اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوری بشر ہیں، بشر تو ہے لیکن نوری بشر ہیں۔ اب وہ نورانیت اور بشریت کو جب یکجا کیا ایک نور کے ساتھ تو وہ میگنیٹک فلیکس ایسا بنا علم کا کہ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب اقرا صرف پہلے کہا، اس کے بعد فرمایا اپنے رب کے نام پڑھیے۔ جب یہ بات کی نا تو حضور نے فرمایا ہاں اب میں پڑھوں گا، کیونکہ رب کا نام آیا نا، میں اپنے رب کے نام پہ ہی پڑھوں گا، صرف تمہارے کہنے پہ نہیں پڑھوں گا۔ بات یہ تھی یہاں پہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب نازل ہوئی ترتیب نزولی یہ تھی کہ 5 آیتیں اقرا کی نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد حضرت جبریل امین نے فرمایا وہاں پہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت علم سے نوازے گا، اور ان سے نوازے اس کے بعد کہ معلم یعلم، کہ ہم نے آپ کو نہیں پتا تھا وہ بتا دیا۔ وہ علم کا رابطہ یہ ملا اللہ تعالیٰ سے کہ جو فلیکس بنا تھا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا۔ اب وہ جو اقرا کا معاملہ ہے وہ یہاں سے چلا، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک بات سیکھنے کو یہ ملی کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو ہم اس کی اقرا کراتے ہیں
تو اس میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کو ملی کہ جو اگر اقرا کرا رہے ہیں ہم، اسٹارٹنگ ہو رہی ہے تو 5 آیتیں اس کی ہوتی ہیں کہ انسانی باڈی جو ہوتی ہے وہ 5 آیتیں کنسیو کرتی ہے. تو اس کی اسٹارٹنگ یہ نہیں کہ اگر آپ بچے کو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ پورے صفحے دے رہے ہیں، 2 صفحے دے رہے ہیں، بچہ پڑھ ہی نہیں پاتا کیونکہ دماغ جو ہوتا ہے مائنڈ وہ 5 آیتیں ہی کنسیو کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن بھی بتا دیے، 5 سال 5 مہینے 5 دن. ٹھیک ہے کہ جب اتنے سال کا بچہ ہو جائے اس کی بسم اللہ ادھر کراؤ. اچھا. کیونکہ اس کا جو برین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایسا کیمیکل امبیلنس پیدا کرتا ہے اس میں کہ اس کا جو برین ہوتا ہے وہ ریسیو کرنے کی وہ کرتا ہے، اس کے پاور آ جاتی ہے. اور پھر اس کا جو 5 مہینے 5 دن 5 سال 5 مہینے اور 5 آیتوں کا سبق اور 5 آیتیں اس کو پڑھاؤ تاکہ جو وہ آیتیں ہوں گی اس کے اندر جذب ہو جائیں گی اور اس کا حافظہ بھی تیز ہوگا اور پھر وہ علم آگے جاری بھی کرنے میں آسانی ہوگی. ماشاء اللہ، بہت پیاری گفتگو سمیر رضا آپ نے فرمائی فریڈم نیوز پر پروگرام ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں. اور یہاں پر وقت آ چکا ہے کہ آپ سے چاہی جائے اجازت. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ہوگی ملاقات ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن جسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے فریش وے فوڈز کے تعاون سے. عروج ناز نظامی کو دیجیے اجازت، کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. ذوق رمضان ذوق رمضان.